Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Hussaini Nadwi, a great thinker and Islamic scholar. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمانوں کے مسائل کی فکر نہ کرے، ان سے دلچسپی نہ لے اور ان کے غم میں شریک نہ ہو، دکھ و درد میں شریک نہ ہو، اس کا ہم سے تعلق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس کا پھر ہم سے تعلق نہیں. ظاہر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خارج کر رہے ہیں تو پھر کون باقی رہ جائے گا؟ کس کے ساتھ پھر وہ مجرم ہوگا؟ اس لیے رہ کے مسئلہ کہیں کا بھی ہو، غزہ کا ہو، فلسطین کے ضفہ الغربیہ کا ہو، مسئلہ برما کا ہو، مسئلہ چین کے اوغیر کا ہو، مسئلہ دنیا کے کسی خطے کا ہو، تو اگر اس کا تعلق اسلام سے ہے، مسلمانوں سے ہے، تو ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی ہے، اور فکر بھی ایسی کہ جیسے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، کسی ایک انگلی میں پھانس لگ جائے، کانٹا لگ جائے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. ویسے ہی صورتحال ایک مسلم کی ہونی ہے اگر وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے. اور سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ پڑوس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ پاکستان میں جو جرائم ہیں، جو ظلم ہے، جو زیادتیاں ہیں، جو بدماشیاں ہیں، جو بدقماشیاں ہیں، جو عدالت کے جرائم ہیں، فوج کے جرائم ہیں، پولیس کے جرائم ہیں، اور جن میں سیاسی پارٹیاں شریک ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہر غیرت مند مسلمان، باہمیت مسلمان کو ہلا کے رکھ دیتا. ہر مسلمان سخت ترین تکلیف محسوس کرتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے اس ملک کو جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی الوہیت اور اللہ کی حاکمیت پر اس ملک کے قیام کی بات کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جرائم کرتا ہے اور اس کے ملک کا چیف ان کی غلامی کرتا ہے، ان کی خدمت میں جاتا ہے، جو ملعون ہے، جو بندروں سوروں کی اولاد ہے، جن کے جرائم کا حال یہ ہے کہ غزہ کی سرزمین پر جس بچے کو شہید کیا گیا، جس عورت کو کیا گیا، جس بوڑھے کو کیا گیا، جس نمازی کو کیا گیا، اسپتال کے جس مریض کو کیا گیا، جس پر گھر کی چھتیں گرا دی گئیں، دیواریں گرا دی گئیں، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان تمام جرائم میں امریکہ کے ہاتھ رنگین ہے، خون سے رنگین ہے. فلسطین کے ہر بچے کے خون سے امریکہ کے ہاتھ رنگین ہے، کیونکہ اسرائیل کی سرزمین پر جو ملعون یہودی ہیں وہ جن ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں وہ امریکہ نے دیے، جن بموں کا استعمال کر رہے ہیں وہ امریکہ نے دیے، جو ٹینک ہے وہ امریکہ کے دیے ہوئے ہیں، جو پیسہ ہے وہ امریکہ کا دیا ہوا ہے. امریکہ ہے جو یہ جنگ کر رہا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ اسرائیل کے فوجی یہ جنگ کر رہے ہیں اور وہاں کے مجرم کر رہے ہیں، امریکہ کے فوجی بھی شامل ہیں، جنگ کے ماہرین بھی شامل ہیں، وہاں کی وزارت دفاع بھی شامل ہے، وزارت خارجہ بھی شامل ہے، وہاں کا ملعون خبیث مجرم جو بائیڈن شامل ہے، براہ راست اس جنگ میں شریک ہے. اس کی خدمت میں پاکستان کا چیف گیا ہے، اسی کام کے لیے گیا ہے جو یہودی غزہ میں کر رہے ہیں، اسی کام کے لیے گیا ہے جو پہلے امریکہ نے افغانستان میں کیا تھا، اور جس کے لیے اب پھر تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ ایک آگ لگائی جا رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو، اس جنگ میں جھونک دیا جائے تاکہ بھائی بھائی کی گردن کاٹے، اور جو ہتھیار دیا گیا ہے وہ استعمال کیا جائے اپنے لوگوں پر، ضرورت پڑے تو عوام کو اس کے ذریعے سے مارا جائے، ختم کیا جائے. تو ان آرڈرز کو لینے کے لیے پاکستان کا چیف امریکی کتا امریکہ گیا ہوا ہے،
اور ظاہر ہے کہ کسی سنڈاس میں کوئی جائے گا تو آپ اس سے کوئی اچھی توقع کریں گے؟ پاکستان کے جو عوام یہ سوچتے ہیں کہ شاید کچھ ڈالر لے آئے گا، ان سے زیادہ ملیچ اور گندا اور کمینہ کوئی نہیں جو یہ سوچے کہ سنڈاس سے ہی پیسہ لے آئے گا، نجاست کی جگہ سے پیسہ لے آئے گا، شاید روٹی مل جائے، شاید چاول مل جائے، شاید تیل مل جائے۔ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان پر تو بس اللہ کا عذاب ہی آئے۔ ان کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان پر عذاب الہی ٹوٹ پڑے، جن کی پولیس نے کورٹ کے دکھاوے کے اور نمائشی فیصلوں کے بعد بار بار عورتوں کو گرفتار کیا، بوڑھوں کو گرفتار کیا اور انہیں ستایا، ان کا ٹارچر کیا۔ جو کچھ عمران جیسے صحافی کے ساتھ کیا اور ارشد جیسے صحافی کے ساتھ کیا، وہ تو اتنے سنگین جرائم ہیں کہ ان کی بنیاد پر اس حکومت کے خاتمے کا فیصلہ کیا جاتا، اس کو دار پہ لٹکا دیا جاتا، یہ حق تھا۔ اور ظاہر ہے کہ کورٹ جو تماشے کر رہا ہے اور وہاں کے کچھ غیرت مند اور باہمیت ججز کبھی زبان کھولتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا جو چیف ہے، جو امریکی کتا ہے دوسرے نمبر کا، اس کو نکال کے اٹھا کے پھینک دیتے۔ اور رہ گیا الیکشن کمیشن، تو یہ تو کتوں کے پلے ہیں جو مسلط کیے گئے ہیں قوم پر کہ وہ الیکشن ہونے نہ دیں، اور ہوں تو منصفانہ نہ ہوں، جرائم پر تلے ہوئے۔ اور جرم یہ ہے کہ ان کو نہیں آنے دینا ہے جنہوں نے پاکستان پر کوئی زیادتی نہیں کی، پاکستان کا کچھ لوٹا نہیں، اس کو تباہ نہیں کیا، اس کو نقصان نہیں پہنچایا، اس کی دولت لے کر باہر نہیں گئے، جنہوں نے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی، جنہوں نے ہمیشہ وہاں کے مصلحتوں کا خیال رکھا، ان کو نقصان پہنچانا ہے کیونکہ عوام کی اکثریت ان کے ساتھ۔ تو جمہوریت کے قاتل اور یہ بدماش ڈکٹیٹر اور خبیث امریکی کتے اس قابل ہیں کہ عوام پوری قوت کے ساتھ میدان میں آئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستانیوں، تمہارا اسرائیل تمہارے اندر ہے، جو کام اسرائیل کر رہا ہے کل وہی کام ہوگا اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گی، جب تمہارے آنسو پانی کے نہیں ہوں گے، خون کے ہوں گے، جب تم وہ منظر دیکھو گے جو اس سے پہلے تمہارے پڑوس کے ملک میں مجرموں اور منافقوں نے قائم کیا تھا اور لاکھوں کو قتل کروایا تھا۔ ایک وہ وقت تھا کہ تم نے ان کو اپنے گھر بلایا تھا، بھائی سمجھا تھا۔ ایک وہ وقت پھر آیا تھا جس میں تم نے ان کو امریکہ کے کتوں کے حوالے کیا تھا اور تم نے ان کو مروایا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں قتل کروایا تھا، تم نے کروایا تھا۔ دوبارہ اسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ تمہارا چیف اسی لیے گیا ہوا ہے، تمہارے چیف اس سنڈاس سے، اس گندگی سے، اس سڑان سے اور وہاں کی غلاظتوں سے اور کوڑے کرکٹ سے اور لعنتوں سے صرف لعنت لے کر واپس آئے گا۔ اس لیے لعنتوں کی تیاری کرتے رہو اور حریت اور حمیت اور غیرت کی کوئی بات مت کرنا۔ تمہارے علماء کو چاہیے، تمہارے دینداروں کو چاہیے کہ ایسے مجرموں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ وہ مجرم جس ملعون کے ہاتھ رنگین ہیں فلسطین کے بچوں کے خون سے، عورتوں کے خون سے، ہماری بہنوں اور ماؤں کے خون سے، ان کے پاس جا کر تو آرڈر لے رہا ہے، ان کے سنڈاس میں جا کر گندا ہو رہا ہے، خبیث اور ملعون کتے، وہی مر، واپس مت آنا۔ یہ موقف ہونا چاہیے۔ اگر علماء میں علم ہے، دین ہے، نبی سے تعلق ہے اور کچھ بھی حمیت ہے تو ان کو پوری قوت کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ جو امریکہ کا یار ہے وہ ملک کا غدار ہے۔ یہ نعرے باز جلسوں پہ لگا دیے گئے، لیکن اس سے کام نہیں بنتا ہے۔ اس کا فیصلہ قطعی ہونا چاہیے کہ جن ملکوں کی حکومتوں کے جرائم ہم اپنی آنکھوں سے غزہ میں دیکھ رہے ہیں، ضفہ الغربیہ میں دیکھ رہے ہیں، پورے فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ تعلق کے کوئی معنی نہیں،
جو ان سے تعلق رکھے گا اور جو ان کے چیف کا ساتھی بنے گا، اور جس چیف نے نگراں حکومت کتوں کی پلوں کی قائم کی ہے، اور جس نے 1.5 سال پہلے بندروں سوروں کی حکومت قائم کی تھی، یہ سارے چیف وہ کام کرتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے، امریکہ وہ چاہتا ہے جو اسرائیل چاہتا ہے، اور اسرائیل وہ چاہتا ہے جو بندروں سوروں کی اولاد چاہتی ہے۔ یہ سب ملعون ہے، ان ملعونوں سے جو بھی قریب ہوگا وہ ملعون ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، آپس میں ان کی دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں۔ دیکھ لو، جنہوں نے نہیں دیکھا، دیکھ لو اسرائیل میں کون کون کھڑا ہے، کون کون کھڑا ہے، خون بہا رہا ہے تمہارے بچوں کا، تمہاری ماؤں کا، تمہاری بہنوں کا، تمہاری بہوؤں کا، تمہارے بوڑھوں کا، تمہارے نمازیوں کا، تمہارے بیماروں کا۔ کون ہے وہ؟ سب سے پہلے وہ امریکہ کی ملعون خبیث مجرم حکومت ہے۔ اس لیے جو بات فرمائی گئی وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا، جو تعلقات بنائے گا، جو ان کی ماتحتی اختیار کرے گا، جو ان کا غلام بنے گا، جو دوست بنے گا، وہ ان کے ساتھ وہ انہی کا شمار کیا جائے گا، وہ یہودی ہے۔ تو صاف سن لو، صاف سن لو کہ جو لندن میں بیٹھا تھا وہ بھی انہی کا غلام، اور جو ان کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، وہ عدالت، وہ فوج، وہ پولیس جو ان کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، جو دوبارہ اسرائیل کی ماتحتی میں اس ملک کو براہ راست داخل کرنے کا جرم کرنے جا رہے ہیں، وہ سب کے سب تمہاری قوم کے یہودی ہیں۔ تمہیں ان سے لڑنا ہے۔ اسرائیل نہیں جا پا رہے ہو، یہ زور دکھاتے ہو زبان سے، تمہیں جانا وانا نہیں ہے، لیکن وہاں نہیں جا رہے ہو تو ان کے ایجنٹ، ان کے کتے، انہی کے بندر سور تمہارے درمیان ہیں جو تمہارے سروں پر حاوی ہیں، ان سے مقابلہ کرو تو یوں سمجھو کہ تم نے غزہ میں جنگ کی ہے۔ بہرحال درد دل ہے، وَمَن لَّمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنَّا کا یہ تقاضا ہے، اس لیے یہ بات کہنے پر مجبور ہو۔